اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، آپ کو مومنہ چینل پر ویلکم۔ یہی ہے خدا سے دعا غوث اعظم، محبت ہو آپ کی عطا غوث اعظم۔ آپ کا نام جب بھی لیا غوث اعظم، اٹھی رحمتوں کی گھٹا غوث اعظم۔ بہار آ گئی گلشن زندگی میں، کرم کی چلی جب ہوا غوث اعظم۔ غم زندگی سے جو گھبرا گیا ہو، پکارے عقیدت سے یا غوث اعظم۔ جو اسلام پر آپ نے احسان کیا ہے، نہ ہوگا کبھی حق ادا غوث اعظم۔ آپ کے شہر بغداد کی اللہ اللہ، ہنسی کس قدر ہے فضا غوث اعظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بیوہ کا بیٹا جب ملک کو آپ نے زندہ کیا تب کیا ہوا، اس کے بعد سناتے ہیں آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت سا دلچسپ واقعہ ایک نئے انداز میں۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے ہمارے چینل مومنہ فارس اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اسلام کی حق بات مومنہ فارس اسلامک چینل کے ساتھ۔ بغداد میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی اس کو اللہ والوں سے بڑی محبت تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا، اس کی چاہت اللہ والوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ پوت کے پاؤں تو پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ یعنی جب اس بیوہ عورت نے دیکھا کہ بچہ تو میرا تھوڑا عام بچوں سے ہٹ کر ہے، اللہ والوں کی بہت عزت بھی کرتا ہے، جبکہ میں نے اسے کچھ نہیں سکھایا نہ پڑھایا۔ بغداد میں ایک نہیں کئی علماء اور مشائخ تھے، یعنی ایسے عالم استاد کی جن کے پاس کوئی بھی اپنی اولاد کو بٹھاتا اور وہ اس کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے، دنیاوی تعلیم دیتے، یعنی وہ وہاں اس بچے کو مکمل طور پر اس بزرگ کے حوالے کر دیتے۔ اس نے بھی سوچا کہ میرے بیٹوں کو ان درویشوں سے اتنی زیادہ محبت اور لگاؤ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کو کم عمری سے ہی ایسی تعلیم دلواؤں کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ وہ اتنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ جب اس کا بیٹا تھوڑا باشعور ہوا، یعنی سمجھدار ہوا، تو ایک دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، آپ جانتی ہیں کہ بغداد میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے ولیوں کے سردار کون ہیں؟ تو ماں نے کہا، میں تو نہیں جانتی، تجھے بڑی محبت ہے ولیوں سے، تو ہی بتا دے۔ بیٹا نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر سب لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی اپنا استاد مانتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے پاس ہی جاتا ہے۔ میرے دوست بھی ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے ان کے بارے میں سنا ہے تو میں ان کا مرید بن گیا ہوں، اور میں ان کے علاوہ کسی اور سے علم حاصل نہیں کروں گا، اور نہ ہی ان کی زیر نگرانی رہوں گا، اور اگر کوئی میرا استاد ہوگا تو وہ پیران پیر دستگیر ہی ہوں گے۔ مجھے پڑھنا ہے تو بس انہی سے پڑھنا ہے۔ جب وہ ضد کرنے لگا تو عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے وہاں لے جاتی ہوں، لیکن کیا تو ہمیشہ وہاں پر رہے گا؟ تو بچے نے کہا، ہاں، جب تک وہ مجھے اپنے پاس رکھیں گے میں ان کے پاس رہوں گا۔ آپ میری فکر نہ کرو، ان کے پاس جا کر کوئی بگڑتا نہیں ہے بلکہ سدھر جاتا ہے۔ ان کے پاس جا کر مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں بھی اچھا انسان بن جاؤں گا۔ اس عورت نے اپنے بچے کی اس بات پر یقین تو کر لیا، لیکن پھر بھی اس نے پاس پڑوس سے پوچھا کہ میرے بیٹے نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت تذکرہ کیا ہے، وہ تو ان کا عاشق بن گیا ہے اور ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یعنی ان کے زیر سایہ رہ کر تربیت پانا چاہتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک رہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیج دوں؟ تو لوگوں نے کہا، تمہارا بچہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا یہاں کوئی عالم نہیں، اور سب لوگوں کے پاس بس وہی ہے، ان کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ اگر سچا رہنما پانا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ اسلام کی صحیح بات تم تک پہنچ سکے اور تمہاری رہنمائی ہو سکے، تو یہاں وہاں نہ بھٹکو، تم انہی کے پاس اپنے بچے کو بھیجو۔ ان کے کہے ہوئے الفاظوں میں اتنی تاثیر ہے، اتنی ٹھنڈک ہے کہ کچھ نہ کچھ تو حاصل کر کے ہی سب اٹھتے ہیں۔ ان کی مجلس، ان کی محفل سے پھر تمہارا بچہ تو ان کے پاس علم دین سیکھنے جا رہا ہے، تو سوچو وہ کیا سے کیا بن جائے گا۔ تمہیں تو فوراً اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد
اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو پیران پیر دستگیر کے پاس لے کر جاؤں گی اور ان کے پاس اس کو دے دوں گی کہ آپ اس کو لے لیجئے۔ بیٹے کو لے کر حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوئی۔ وہاں پر مریدوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، ہر کوئی آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ دنیا آخرت کے علم اور دین علم و عمل سے سب کچھ جو ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور علم دین، وہ ان کے پاس تھی۔ وہ بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ پھر اس کے بیٹے کی باری آ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں کوئی چھوٹا بڑا تو تھا نہیں، سب کو برابر وقت دیا جا رہا تھا۔ جب اس کا وقت آیا اور تو اس کو بلایا گیا کہ تم آؤ اور اپنی عرضی پیش کرو، تو اس نے شیخ العظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں اپنی بات کہنے کے لیے بڑے ادب سے عرض کیا اور کہا، حضرت میں بہت دور سے آپ کے پاس آپ کے چرچے سن کر آ رہی ہوں۔ لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ کا ایک نام اور ایک مرتبہ ہے اور وہ ولیوں کا چاہنے والا ہے۔ اسے میں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو نکھار دیں گے اور اس ہیرے کو تراشیں گے۔ اس کی گزارش سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو قبول کر لیا اور کہا کہ تم نے یہاں اپنے بیٹے کو چھوڑا، تم نے بہت اچھا کیا۔ اب تم کچھ ہفتوں کے بعد آنا، فوراً نہیں آنا، اور امید رکھو اللہ پاک سے، بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تو وہی ہے اور ہم تو صرف ذریعہ ہیں۔ اللہ پاک اس کے علم کو علم نافع بنائے اور جو علم یہاں حاصل کرے وہ دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں ہو بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اس علم کو سیکھے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئی اور روز اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہتی۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ وہاں پر اس کے بیٹے کو اچھی غذا اور اچھا کھانا دیا جا رہا ہوگا۔ لوگوں سے اس نے پوچھا کہ وہاں پر کیا بچوں کو مارتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، وہاں مارا نہیں جاتا بلکہ بڑے پیار سے سب کچھ سکھایا جاتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی تو بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ تو ان کو کبھی تکلیف نہیں دیتے، سب سے زیادہ مہربان ہیں، اور بچوں پر تو وہ بہت زیادہ مہربان ہیں، ان سے بہت محبت رکھتے ہیں اور بچوں پر ان کی خصوصی شفقت ہوتی ہے۔ تمہارا بیٹا تو وہاں پر عیش کر رہا ہوگا اور جو کچھ نیت لے کر تم وہاں گئی تھی تمہاری وہ نیت بھی قبول ہو جائے گی۔ ماں کو اطمینان ہو گیا، پر ایک دن اچانک اس کا دل تڑپا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے بچے سے مل کر آتی ہوں۔ ویسے بھی حضور غوث اعظم نے مجھے کہا تھا کہ تم کچھ ہفتوں کے بعد آنا، اور اب تو کافی وقت گزر گیا ہے۔ میں اس سے مل بھی لوں گی اور مجھے سکون بھی آ جائے گا کہ میرا بیٹا وہاں کیسا رہتا ہے، یہ بھی دیکھ لوں گی۔ کچھ ہفتوں کے بعد ممتا کی ماری خوشی خوشی اپنے بیٹے سے ملنے بغداد پہنچی۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ بلک پڑی۔ اس کا بیٹا سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا اور اس کا رنگ بھی جل گیا تھا۔ اس کی ایسی حالت تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تم کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا، اماں میں اپنا سبق ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لیں، یہ پڑھتا ہوں۔ وہ پھر کہنے لگی، تم اتنی سی عمر میں اتنی پڑھائی کرتے ہو؟ یہی نہیں بلکہ اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ جنگل میں بھی جائے گا اور وہاں جا کر بھی پڑھائی کرے گا۔ بیٹا تو بہت خوش تھا کیونکہ اس کو اللہ پاک نے اپنے محبوب ولی کی صحبت عطا کی تھی، جن کے ساتھ رہ کر تو کوئی بھی انسان اپنی تقدیر چمکا ہی لیتا ہے، لیکن وہ ماں تھی، اور ماں کی محبت میں بھی کبھی کبھی خود غرضی آ جاتی ہے۔ اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اتنی سختی سے پڑھائی کر رہا ہے، میں نے تو سنا تھا کہ یہاں پر تو بہت آرام سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ بیٹے کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ماں کیا سوچتی ہے۔ اس نے کہا، اچھا ماں، اب میں چلتا ہوں، جنگل کی طرف جا رہا ہوں، مجھے وہاں جا کر نماز بھی پڑھنی ہے اور میں رات بھر وہیں پر رہوں گا، آپ صبح تک جائیے گا۔ ماں کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس نے سوچا میرا بیٹا پڑھائی بھی کرتا ہے اور مشاہدات میں بھی غرق ہے، یعنی سخت محنت اور مشقت کر رہا ہے۔ اس کو فکر ہوئی کہ میرا بیٹا کھاتا کیا ہوگا؟ اگر یہاں پر پڑھائی اتنی سختی سے کروائی جاتی ہے تو اس کو کھلاتے ہوں گے بھی یا نہیں؟ اس کی حالت دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ یہ تو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا۔ جب اس کا بیٹا صبح لوٹ کر آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے لال، تو نے کیسا حال بنا لیا ہے؟ کیا تمہیں کھانے کو نہیں ملتا؟ لڑکا بولا کہ ہاں، مجھے کھانے کے لیے سب کچھ ملتا ہے۔ اچھا، تو ایسا کون سا کھانا کھاتا ہے جس سے تیری صحت نہیں بن پا رہی؟ لڑکے نے بتایا کہ جو کی روٹی، کبھی سبزی کے ساتھ
اور کبھی صرف نمک کے پانی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ ماں یہ سن کر تڑپ اٹھی اور صدمے سے دوچار ہو گئی کہ میں نے کیا سوچا تھا اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں بھی بہت ظلم ہوتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے ولی میرے ننھے سے بیٹے پر اتنا زیادہ جبر کریں گے۔ یعنی ماں کی ممتا میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کس کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، ان کے بارے میں کیا غلط سوچ رہی ہے۔ اب جب کھانے کا وقت ہو گیا اور اس کے بیٹے کے سامنے جو کی روٹی اور نمک کا پانی رکھ دیا گیا، بیٹا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی تکلیف نہیں تھی، پر ماں کے چہرے پر اذیت کے نشان تھے۔ اس سے تو یہ برداشت ہی نہ ہوا۔ وہ فوراً اٹھی اور ملازموں سے کہا کہ مجھے شیخ صاحب سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ ملازموں نے کہا شیخ العالم تو ابھی کھانا کھا رہے ہیں، تم کچھ دیر کے بعد ان سے مل لینا۔ اس نے کہا اچھا، کھانا کھا رہے ہیں، میں بھی تو دیکھوں گی کیا کھانا کھاتے ہیں۔ کیا میرے بیٹی کی طرح جو کی روٹی کھاتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، نمک سے کھاتے ہیں؟ اس نے خادموں کو ایک طرف کیا اور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس جا پہنچی۔ اس وقت پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد سید اولیاء حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مرغ مسلم کھا رہے تھے۔ سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ عورت بولی اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر کے گوشے کو آپ رحمت اللہ علیہ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ صرف جو کی سوکھی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کی تن پر گوشت کم ہو گیا ہے اور وہ تو لاغر ہوتا جا رہا ہے، یعنی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کیا آپ اس کی کمزوری نہیں دیکھتے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنی بصیرت دی ہے، یعنی آپ تو دلوں کا حال جان لیتے ہیں، اور میرے بیٹے کی کمزوری آپ کو نظر نہیں آتی۔ میں نے تو آپ پر مکمل بھروسہ کیا تھا۔ ماں ہو کر بھی میں نے اپنے جگر گوشے کو اپنے سے دور کیا اور آپ کے حوالے کیا تاکہ آپ کی رہنمائی میں وہ کچھ بن جائے، اور آپ نے تو اس سے اس کا کھانا ہی چھین لیا، اور اس کی حالت دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے وہ مر ہی جائے گا۔ آپ کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ ماں کی محبت میں کیا کچھ وہ بولتی جا رہی تھی، سامنے بیٹھی شخصیت کے مقام و مرتبے کو بھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کوئی اور بڑا عالم یا بڑا انسان ہوتا تو اس کے خدام بھی آ کر اس عورت کو باہر پھینک دیتے، لیکن وہ تو سید الاولیاء ہیں کہ جو کہ ہر بات کو سمجھتے ہیں، تو سامنے والے کے درد کو بھی پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو روکھی سوکھی جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا سوکھی روٹی، وہ بھی موٹی جو کی روٹی کھا رہا ہے، وہ بھی نمک کے ساتھ۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اسے شفقت سے سمجھایا کہ ریاضت کے معنی جانتی ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی، میں تو آپ کے پاس یہ جاننے آئی ہوں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، اب آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ سید بغداد نے کہا کہ ریاضت کا مطلب ہے کثرت کرنا، اللہ کی یاد میں مگن رہنا، جسمانی خواہشات کو کہیں پیچھے چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں ریاضت۔ اس کا مطلب ہے کثرت کرنا، اللہ کی یاد میں مگن رہنا، جسمانی خواہشات کو کہیں پیچھے چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں نفس کشی۔ یعنی آپ کا جسم جو آپ سے مانگتا ہے، آپ کا نفس جو خواہش کرتا ہے، اس کو آپ نے سننا نہیں، اور یہ پہلا مرحلہ ہے جو تمہارے بیٹے کے سامنے ہے، اور اس کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا، تبھی تو اس کو وہ مقام ملے گا جس کی تم خواہش کرتی ہو۔ ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم ہلکا ہو جائے، کمزور ہو جائے، تاکہ روح کی طاقت بڑھ سکے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ روحانی طاقت کی بات کی جا رہی ہے۔ تمہارا بیٹا بھی اس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ تمہیں برا تو بہت لگ رہا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ اس لیے اس کو جو کی روٹی نمک سے دی جاتی ہے، کبھی سوکھی روٹی، کبھی سبزی دی جاتی ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں جتنے بھی بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، ان کا دھیان دنیاوی خواہشات سے ہٹے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوؤں کے ساتھ ہے۔ عورت جھٹ سے بولی مگر یہ کہاں کا انصاف ہے حضرت، آپ خود تو مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے کسی بھی ناگواری کا اظہار کیے بغیر فرمایا، جوانی کے دنوں میں ہم بھی کچھ ایسے ہی مشکل دنوں سے گزرے ہیں، کبھی کھایا کبھی نہ کھایا، 25 سال عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں اکیلے پھرتے رہے،
40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ते रहे। 15 साल नमाज इशा पढ़कर कुरान पाक शुरू कर दिया और एक पांव पर खड़े नींद के खौफ से कील वाली दीवार हाथ से पकड़कर सुबह तक कुरान भी ख़त्म कर दिया। और मुश्किलात और मुसीबतें हम पर इतनी पड़ी कि अगर वो किसी पहाड़ पर नाजिल हो जाती तो वो पाश पाश रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता। औरत आपकी बातें सुनती रही और कहा, तो जवानी में इल्म और रूहानियत पाने के लिए आप भी इन सख्तियों से और बेआरामियों से गुजरे हैं, तो क्या पाया आपने? हमने ये सब अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए किया है और ये हर किसी की किस्मत में भी नहीं होता। जो इम्तिहान में कामयाब होगा वही असल मंजिल को पा गया। खैर, औरत अभी इस मुकाम और मर्तबे को ना समझ पाई थी। आपने कहा, खातून, तुम्हें एतराज है कि हम भुना मुर्ग खा रहे हैं। ये कहकर आपने मुर्ग की हड्डियों पर हाथ रखा और बाआवाज बुलंद फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ कि वो सीधा टूटी फूटी हड्डियों को जिंदा करने वाला है। जैसे ही हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, मुर्ग की हड्डियां हवा में उठी और फिर सब एक साथ जमा होकर एक जिस्म की शक्ल में आ गई। फिर जब एक ढांचा बन गया तो उस पर गोश्त चढ़ना शुरू हो गया और मुर्ग के पर लगे और फिर एक जिंदा मुर्ग बोलने लगा। हमदो सना अल्लाह की बयान करने लगा। यानी अजान सुनकर तो वो हैरानी होकर रह गई। वो ये सारा अजीब मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक मुर्ग जिसको खाया जा चुका था, जिसकी हड्डियां प्लेट में रखी हुई थी, जो अब जिंदा है, हिलजुल भी रहा है, बांग भी दे रहा है और बोल भी रहा है, उसकी तो बोलती बंद हो गई। जितना बोलना था वो बोल चुकी थी, अब तो खामोश थी। हजूर सईदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को मुखातिब करके फरमाया, जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो उससे इजाजत है जो चाहे खाए। ये जादू नहीं है, ना कोई अमल किया गया है, ना नजर का धोखा है। याद रखो बीबी, खिलाफ शरीयत के खिलाफ कोई भी काम अगर होते हुए देखो, जैसे कोई नमाज ना पढ़े, अल्लाह की तस्बीह बयान ना करे, किसी सुन्नत को अदा ना करे, वो चाहे तो हवा में उड़कर दिखा दे और अगर चाहे तो तुम्हारे सामने से गायब होकर दिखा दे, तो वो नजर का धोखा हो सकता है कि वो शख्स तुम्हारा ईमान खा जाएगा, अल्लाह का ही पता ना देगा। लेकिन तुम इस मदरसे में आई हो, क्या मुलाहिजा किया? लेकिन तुम इस मदरसे में आई हो तो तुमने क्या मुलाहिजा किया कि तुम्हारा लख्ते जिगर नूरे नज़र रातों को उठकर नमाज पढ़ रहा है, इबादत में मगन है, जिसका नफ्स पाक हो रहा है हर तरह की गंदगी से। जब रूह पाक, दिल पाक हो तो अल्लाह की मोहब्बत मिलती है जो इसके महबूब बंदों को मिलती है। हमारा मकसद तुम्हारे लख्ते जिगर पर जुल्म करना नहीं, बल्कि उसको इतना मजबूत बना देना है, उसके ईमान को इतनी ताकत देनी है, इतनी तकवीत देनी है कि जब अल्लाह उसे चाहे उसे प्यार करे और जब वो किसी मरे हुए पर हाथ रखे तो वो मुर्दा जिंदा हो जाए। ये काम अल्लाह पाक का है, सबको देना, छीनना, मारना, जिलाना, यानी जिंदा करना, फिर मारना, फिर से जिंदा करना कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है। जब अल्लाह पाक कुन फयाकून कह दे तो वो हो जाता है। इस औरत की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। सबसे पहले तो शान विलायत में गुस्ताखी करके उसने इतने सवाल किए। उसने उनसे माफ़ी मांगी कि हजरत, मैं आपकी तरबियत पर शक कर रही थी, मैं तो जानती ही नहीं थी कि अल्लाह रब्बे करीम ने आपको ये मर्तबा, ये मुकाम अता किया है। अब जब तक मेरा बेटा सीख नहीं जाता आपके पास रहेगा। इससे बढ़कर खुशनसीबी और क्या होगी एक माँ के लिए कि उसका बेटा वलियों के सरदार के जेरे साया है। आपने मेरे सामने मुर्ख को जिंदा किया। मैं तो इस बात को मान गई कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है कि आपके कहने पर एक बेजान मुर्ख को जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह रब्बे करीम है कि जिसके पास ये ताकत है, उसके बाद वो माँ अपने बेटे से नहीं मिली, क्योंकि उसको इत्मीनान था कि मुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले तो उसके साथ हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।